کوئی تیار نہیں ہے ہماری رہنمائی کے لیے، کوئی تیار نہیں ہے. حالات ایسے آ چکے، کوئی قائد بننے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی نہ کسی کو تو اٹھنا پڑے گا. جو علماء اٹھے ہیں کم سے کم ان کی رہنمائی میں چلو، کم سے کم ان کی رہنمائی میں چلو. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی اپنا ذاتی مفاد لے کے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے. امت کا درد، امت کا غم کوئی اپنے سینے میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت میں اگر کوئی کھڑا ہو اور ہمت کی بات کرے، حوصلے کی بات کرے، اس کا ساتھ دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور جو کوئی کاٹنے کی، توڑنے کی، بچھاڑنے کی اور رنجشوں کی، عداوتوں کی اور پرانی دشمنیوں کی بات کرے اور کاٹنے کی کوشش کرے، اسے اپنی صفوں سے باہر کا راستہ دکھاؤ. ہرگز ایسے لوگوں کی آج ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہوں گے، اب مجھے پتا نہیں وہ کون کون ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ وقت اتحاد اور اتفاق کا ہے. میں اس سے بڑی مثال آپ کو کیا دوں؟ جو لوگ ہمارے پیچھے نماز نہ ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور ہمارے گھروں میں لڑکیاں نہ بہانے کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ کھڑے، وہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. جن کو ہمارے سے شدید اختلاف تھا وہ بھی آج ہمارے ساتھ کھڑے. جو ہمارے گھروں میں پانی تک پینا پسند نہیں کرتے تھے وہ بھی آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری جماعت کو کیا ہوا ہے؟ اب بھی شورا امارت کے مسئلے میں اٹکے ہوئے. اٹکو بھائی، تمہیں جو کرنا ہے کرو، جس نہج پہ کام کرنا ہے کرو، لیکن خدا کے واسطے ملک کی سلامتی کا جب مسئلہ آ جائے اور انسانی حقوق کی سلامتی اور حفاظت کا جب مسئلہ آ جائے، ایک ہو جاؤ. وہ گلے شکوے، وہ رنجشیں، وہ دشمنیاں ختم کر دو. کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ جاؤ، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ جاؤ. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا ہو جاتا ہے اللہ اسے بڑا بنا دیتے، اللہ اسے بڑا بناتے. جو اپنی کوشش سے بڑا بننا چاہتا ہے اسے ہر جگہ ذلیل ہونا پڑتا ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو لوگ بھی اس وقت سامنے بڑھ رہے ہیں، کسی کے سینے میں اور دل میں دور دور تک یہ بات نہیں کہ ہم بڑے بنے، ارے کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلی بات، کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی رہنمائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان حالات میں کوئی بڑھ کے سامنے آ رہا ہے، خیر مقدم کرو، خیر مقدم کرو، اپنا ساتھ دو. اور جب بھی ہمارے سامنے کوئی اعلان آئے، کوئی پرستاو آئے، کوئی سجیشن آئے، کوئی رائے اور مشورہ آئے، اس پر سب جڑ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو میں آج کے جمعہ سے ہمارے حلقے کے اندر، حلقہ سمجھتے ہمارا جماعتی حلقہ، تبلیغی حلقہ، دیوبندی حلقہ، علماء کا حلقہ، میں سب کے لیے ایک پورے درد کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، سچائیت اور صداقت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اور پوری صاف نیت کے ساتھ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وقت کی اہم ضرورت ہماری صفوں میں اتحاد ہے. وقت کی اہم ضرورت ہماری صفوں میں اتحاد ہے. کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، ہم سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا ہے، ایک ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو میں سب سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، ادھر والوں سے بھی، ادھر والوں سے بھی، شورا والوں سے بھی، امارت والوں سے بھی، گلے شکوے بھلا دو. جو بھائی انہوں جو کرے ان کو معاف کر دو، ان کی طرف سے جو غلطیاں ہوئیں ان کو معاف کریں. اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کریں، بہتان تراشیاں کریں اور پرانی دشمنیاں نبھائیں، پرانی دشمنیاں نبھائیں. صحابہ میں کم دشمنی تھی، تمہاری کیا دشمنی رہیں گا، تمہاری کیا دشمنی رہیں گا، کیا اختلاف رہیں گا. اسلام سے پہلے صحابہ میں کیسی دشمنیاں تھیں. ہمیں بولتی، کیا بولتی بھائی؟ مرنے والا اپنی اولاد کو وصیت کرتا، فلاں قبیلے سے ہماری جنگ ہے، 100 سال ہو گئے تو بھی چھوڑنا نہیں، 100 سال ہو گئے تو بھی نہیں چھوڑنا، دشمنی نبھانا.
تلوار چیک کرنے کے لیے غلاموں کی گردنیں اڑاتے تھے. ان دشمنیوں کے سامنے تو ہماری دشمنی کچھ بھی نہیں ہے. جب صحابہ اسلام میں آ گئے، ایمان میں آ گئے، تو جتنی کٹر دشمنی تھی اتنی ہی کٹر محبت پیدا ہو گئی. اب تم نہ تو میں ایمان اسلام کی دعوت تو نہیں دے سکتا، دیوں کیا ہے؟ کم سے کم اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی اولاد، اپنی نسلوں پر رحم کرتے ہوئے ہندوستان کے جمہوری نظام کی حفاظت کے خاطر ایک دوسرے کے سینے سے لگ جاؤ. اس سارے علماء کی طرف سے درخواست ہے، تمام علماء کی طرف سے درخواست ہے. اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ایک دوسرے کے لکھو. وہ اجتماع کرے تو تم جاؤ، اگر وہ کرے تو تم جاؤ. شورا والے اجتماع کرے تو امارت والوں کو جانا چاہیے اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کام اپنے اپنے نہج پہ کرو بھائی، اپنے اپنی سمجھ کے حساب سے کام کرو، سب دین کا کام ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کم سے کم اظہار اتحاد تو کرو، دشمنیاں تو نکالو، نفرتیں تو نکالو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے دل میں ان کے خلاف اور ان کے دل میں ان کے خلاف نفرت ہے. ہم سب سے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں جس کے لیے نفرت ہے، وقت آ گیا ہے ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہماری درخواست ہے. اور آج اگر اس درخواست کو قبول نہیں کیا گیا اور وقت ہاتھ سے نکل گیا، ٹکڑوں میں بٹے رہے، جماعتوں میں بٹے رہے، امت نہیں بنے. دیکھو، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، یا اب بھی کہتے ہیں. کیا کہتے تھے بھائی؟ امت بن کے چلو. یہ ایک جملہ ہے سیدھا سادہ. مجھے دوسرے دلائل کی روشنی میں اس پر کڑا اعتراض تھا. ایسا نہیں کہ جاہلوں والا اعتراض، آبجیکشن تھا مجھے کہ امت کیسے بن جائیں گے. کیونکہ مسلکی اختلاف میں ہم اتنے بڑھ گئے کہ اب تو وہ تصور بھی مشکل ہے. اس کا صحیح مطلب اب سمجھ میں آ رہا ہے. صحیح مطلب اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نظریاتی اختلاف، مسلکی اختلاف ہوتے ہوئے بھی امت کیسے بن سکتی ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے تو آ رہی. اپنے گھروں میں رکھو نظریاتی اختلاف. کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی جماعت والا ہے، کوئی تبلیغی ہے، فلاں ہے، فلانا ہے، وہ سب اپنے اپنے گھروں تک کر لو. اب وہ اتحاد پیدا کرنا تو بہت مشکل ہے. لیکن امت بننا آسان ہے. امت بننا آسان ہے. صرف ایک اسٹیپ ہمیں نیچے اترنا پڑے گا. ایک اسٹیپ ہمیں اپنی انانیت کو نکالنا پڑے گا. میں سے ہم ہونا پڑے گا. میں سے ہم ہونا پڑے گا. ہم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ کے جذبوں کو قبول فرمائے. بہت آسان ہے امت بننا. لا الہ الا اللہ پہ جڑ جاؤ. جو بھی کلمہ گو ہے ساتھ لے لو، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے ساتھ لے لو. اب اگر یہ کام نہیں ہوا، یہ پہلا اسٹیپ ہے ہمارا. اب اگر یہ کام نہیں، اعتراضات کرتے رہے، نہیں ہوتا جی، انہوں ہمارے ساتھ آتے نہیں، انہوں ہمارے ساتھ آتے نہیں، پرانی دشمنی ہے، فلانی ہے، ڈھمکانی ہے، مرو پھر. اب اس سے کیا زیادہ کہہ سکتا ہوں میں؟ نہیں کر سکتے تو مرنے کے لیے تیار رہو. نہیں کر سکتے تو پٹنے کے لیے تیار رہو. نہیں کر سکتے تو پھر جو بھی حالات ہوں گے اسے سہنے کے لیے تیار رہو. کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو صحیح وقت میں صحیح قدم اٹھاتی ہیں. شکر مناؤ اللہ کا، آپ کے شہر میں آج بھی صحیح رہنمائی کرنے والے کچھ لوگ موجود ہیں. بعض علاقوں سے تو خبریں آ رہی ہیں کوئی ذمہ دار بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اتنا ڈر گئے، اتنا ڈر گئے. کیا ہوگا ڈر کے؟ مجھے بتاؤ، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ڈرنے سے کیا ہوگا؟
ارے بتاؤ بھائی، ڈر ڈر کے یہ کرا رہے وہ کرا رہے، ایسا کر رہے ایسا کر رہے، کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ حال خراب نہ کرو فیوچر کو سوچ کر، پریزنٹ خراب نہ کرو فیوچر کو سوچ کر. تو پریزنٹ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو سوچو. ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں تو کہتا ہوں مسلمان ڈرے. ایک ہے فکر الگ چیز ہے، فکر الگ چیز ہے، لیکن ڈرنا، خشیت میں پڑ جانا، خوف میں پڑ جانا، لوگوں کا خوف ستائے. اور کیسے ڈر رہا ہے مسلمان؟ اللہ کا خوف نہیں ہے دل میں. اور کیا بات ہے کہ آپ کا ڈر آپ کو موت سے بچائے گا، حالات سے بچائے گا. مردانہ وار جینے کی کوشش کرو. ڈر ڈر کر غلام بن کر جینے سے بہتر ہے کہ لڑ کر ایک ہی بار چلے جائے. لیکن ابھی قانون کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، عدالتوں کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. ابھی آج بھی ہمیں ہندوستانی عدالتوں پر بھروسہ ہے، یہاں کے جسٹس پہ بھروسہ ہے. اب بھی باقی ہے، اب بھی باقی ہے. لیکن جس دن پوری طرح سے بھروسہ اٹھا تو ہمارا طریقہ الگ ہوگا. لیکن آج بھی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفيف